فری اینڈ فیئر انتخابات ہوئے اور حقیقی معنوں میں عوام کے منتخب نمائندے سامنے آئے اور 2018 کی طرح انتخابات کے نام پہ کوئی ڈرامہ اور کوئی سلیکشن نہ ہوا تو ظاہری بات ہے کہ جو چیز فیئر ہوتی ہے اس میں اللہ بھی برکت ڈالتا ہے اور عوام کے جینون نمائندے اگر اختیار کے ساتھ ان کو اقتدار دیا جائے تو اس کے نتائج ماضی کی حکومتوں سے نسبتاً بہتر ہوں گے. لیکن اس وقت ملک کی جو حالت ہے اس میں ماضی کے تمام حکمران برابر کے حصہ دار ہیں اور اس میں ہمارے اگر مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ہوں کیونکہ وہ زیادہ ذمہ دار ہیں، کیونکہ جنرل ضیاء کے دور میں بھی امریکہ کی طرف سے عنایتیں جاری تھیں اور جنرل مشرف کے دور میں بھی امریکہ کی طرف سے عنایتیں زوروں پر تھی. اور بدقسمتی سے عموماً جب جمہوری ادوار آتے ہیں تو اس وقت پھر افغانستان کے تناظر میں یا باقی چیزوں میں امریکہ کی نظروں میں پاکستان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، جس طرح آج کل وہ ختم ہو گئی ہے. تو ایک تو ذمہ دار سب ہیں. پھر آپ دیکھیں یہ مثلاً بجلی کا معاملہ ہے تو اس میں پیپلز پارٹی بھی سب سے بڑی ذمہ دار ہے، کیونکہ جو آئی پی پیز کے معاہدے کیے تھے وہ پیپلز پارٹی نے کیے تھے اور اس کی پیمنٹ آپ کو ڈالروں میں کرنی پڑتی ہے اور تیل بھی ڈالروں میں ملتا ہے، تو ایک اس کا نتیجہ ہے. پھر جو سب سے بڑی بات اور پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں تو اکانومی کو نہیں سمجھتا لیکن ایک لے مین کی حیثیت سے میں اتنا سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پیسے کی کمی نہیں ہے لیکن پیسے کی غیر مساوی تقسیم ہے. ایک طرف کچھ طبقات کے پاس حد سے زیادہ پیسہ ہے اور دوسری طرف عام لوگوں کے پاس کہ ہاں حد سے زیادہ غربت ہے. اچھا یہ دیکھیں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں، لیکن سر یہ تو پھر وہ ڈینٹنگ پینٹنگ ہو جائے گی جو کرنی ہوگی. اور دوسرا نگراں حکومت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ بے شک حقیقت ہو کہ جو پی ڈی ایم حکومت تھی وہ نگراں حکومت کے لیے بوجھ ڈال گئی ہے، لیکن نگراں حکومت مینڈیٹ والی حکومت نہیں ہے. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک دم سے ہمیں نظر آتا ہے کہ سسٹم ہر جگہ سے کلیپس کر رہا ہے، چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں اس کی جھلک ہو، چاہے وہ ہم عدالتوں کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ بحران ہو، چاہے وہ ہم بیوروکریسی میں دیکھیں تو وہاں پر فیصلہ سازی کی کمی ہو. اس کا حل کیا ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا منتخب حکومت آئے وہ بہتر حل نکال سکتی ہے یا پھر آپ کے خیال میں ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے، یہ بھی آ کے کر لیں گے تو کیا کر لیں گے؟ نہیں ہے تو یہ سب کچھ یکدم نہیں ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی حکومت میں شبر زیدی نے کہہ دیا تھا کہ ملک تو امراً دیوالیہ ہو چکا تھا. جی تو یہ کوئی بھی یکدم نہیں ہوا ہے. پھر اگر بجلی کے بلوں اور اس کا آپ دے رہے تو 2014 میں دھرنوں کے دوران عمران خان نے بجلی کے بل جلائے تھے. تو یہ کہنا کہ بھائی یہ سب کچھ یکدم ہوا ہے، کوئی بھی حادثہ یکدم نہیں ہوتا. یہ پچھلے سالوں کی جو غیر یقینی صورتحال رہی، پھر جس طریقے سے انہوں نے حکومت کی، جس طریقے سے بار بار وزیر خزانہ بدلتے رہے، جس طرح آئی ایم ایف تو اب نکلنے میں کتنا ٹائم لگے گا اور کیسے؟ خلاف ورزی دیکھیں، اب جو ایک تو اس نگران حکومت کو یہ روٹین کی نگران حکومت نہیں ہے، اس کو کچھ معاشی حوالوں سے اختیارات دیے گئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو مافیا ہے، جو ٹیکس نیٹ سے باہر طبقات ہے، ان کو کیونکہ پھر جب الیکٹڈ حکومت آئے گی اس میں اس مافیا کے لوگ آ کے سینٹ میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، قومی میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھر یہ کام بڑی مشکل سے کر سکتے ہیں. یہ کام بھی ان کو کرنا چاہیے. اور اس مرتبہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بل کسی صورت عوام نہیں دے سکتے. ان بلوں میں یہ اضافی چیزوں کو واپس لے کے اس کو نگران حکومت کسی اور مد سے پورا کر دے.